بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا صلوات بر محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. بلندتر صلوات. قسیم الجنہ کا خاتون جنت سے ازدواج ہے تو ایک بلندتر صلوات کا حق اور بنتا ہے یہاں پر محمد و آل محمد علیہ السلام پر. آیتیں میں آپ کی خدمت میں پہلے عرض کر چکا ہوں اس حوالے سے. جس آیت کو آج ہم نے پڑھا ہے سورہ آل عمران کی آیت ہے. قرآن کی آیتیں وہ تھیں کہ جن میں بعض آیتوں میں ذکر حضرت مریم کا تھا لیکن حضور پڑھتے تھے بی بی فاطمہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر. اس آیت کا آغاز اس طرح سے ہے کہ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ کہ جب ملائکہ کہتے تھے حضرت مریم سے کہ ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین کہ مریم ہم نے آپ کو چنا ہے اصطفاکی وطہرکی اور طہارت عطا کی آپ کو واصطفاکی علی نساء العالمین اور عالمین کی عورتوں پر منتخب کیا. حضور مکرم یہ آیت پڑھتے تھے بی بی فاطمہ کے در پر بی بی کو مخاطب کرتے ہوئے ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین. بہرحال یہ فرق تو رہے گا کہ وہاں ملائکہ کہتے تھے یہاں مصطفیٰ کہتے تھے. اللہم صلی علی جتنا درجوں کا فرق ملائکہ کی گواہی میں اور مصطفیٰ کی گواہی میں ہے اتنی طہارتوں کا فرق مریم کی طہارت میں اور بی بی فاطمہ الزہرا کی طہارت میں. ایک مل کے اور صلوات بھیجیں نام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر محمد و آل محمد پر آل محمد. جی اور کچھ آیتوں کو میں آپ کی خدمت میں جو پڑھ چکا ہوں بہرحال بچے آتے ہیں ہر سال اور یہ ایک جملے میں کم سے کم ریمائنڈ ہو جانا چاہیے کہ مثلا مرج البحرین یلتقیان آپ جانتے ہیں. یہ آیت حضور مکرم مولا علی کے لیے بھی ہے مولا علی اور بی بی فاطمہ کے لیے بھی ہے امام حسن اور امام حسین کے لیے بھی ہے. اور والفجر ولیال عشر والشفع والوتر یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ نے یہاں 14 معصومین کی قسم کھائی ہے قائم آل محمد علیہ السلام کی قسم والفجر ولیال عشر اور 10 اماموں کی قسم من الحسن الی الحسن مولا حسن سے ایک اور مولا حسن تک کی قسم یہ امام نے فرمایا. والشفع والوتر اور برابر کی ہستیوں کی قسم یعنی بی بی زہرا اور مولا علی کی قسم اور والوتر ایک تنہا کی قسم. واللیل اذا یسر اور ایک اور اس رات کی قسم کہ جو گزر رہی ہے کہ جس کے بعد صبح آنے والی ہے یہ ظہور امام زمانہ کی قسم ہے. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وقت ظہور امام زمانہ علیہ السلام کی قسم ہے کہ حل فی ذالک قسم لذی حجر. تو اس میں والشفع والوتر اس میں خود ذکر ہے مولا علی علیہ السلام اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام علیہا کے اس ازدواج کا کہ جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود منعقد کیا. اور اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں آیتیں اور آیات کے رب المشرقین و رب المغربین یہاں رب المشرقین و رب المغربین سے بھی ایک خاص تعبیر ہے. دیکھیں ویسے مشرقین سے مراد انبیاء ہیں اور مغربین سے مراد اوصیاء ہیں. پھر ایک حدیث یہ ہے کہ مغربین سے مراد مشرقین سے مراد محمد علی علیہ السلام ہے اور مغربین سے مراد امام حسن امام حسین علیہ السلام ہے. مشرق سے جو نور نکلتا ہے وہ مغرب تک پہنچتا ہے نا اس ترتیب میں. تو انبیاء سے جو نور چلا وہ اوصیاء تک پہنچا محمد علی سے جو نور چلا وہ حسن حسین تک پہنچا. پھر اس
مشرقین سے مراد آپ علی و فاطمہ سلام اللہ علیہما بھی لے سکتے ہیں، مشرقین سے مراد، اور مغربین سے مراد امام حسن امام حسین علیہ السلام ہے۔ تو رب المشرقین و رب المغربین۔ البتہ ایک جگہ مطالعہ کر رہا تھا تو ایک چیز سامنے آئی، وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ دیکھیں کبھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ کوئی شعر کہتا ہے لیکن اس کا ایک مصرع قرآن کی آیت ہوتی ہے۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ کہا خدا نے ہمیں دے کر حیدر سا نگہبان فبی آلائے، یہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ دلوں میں بغض علی اور جنت کا جنون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ابھی تازہ ایک مقام پہ پڑھا تھا کہ عباس کے تیور اور عباس کے نین، عباس کے تیور آنکھیں، عباس کے تیور، عباس کے نین، رب المشرقین و رب المغربین۔ یہ والے اللہم صلی علی اور آپ کو میر انیس رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں عقد مولا علی اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اس کا ذکر مختلف حوالوں سے ملے گا۔ 2 دن قبل ایک مومن کی جانب سے جشن تھا تو اس میں میں اس بند کو پڑھ چکا ہوں، لیکن چونکہ آج ایک عمومی جشن ہے تو تبرکاً یہ بھی عرض کر دوں کہ شمس الضحیٰ علی ہیں تو بدر الدجا ہیں، یہ مولا علی علیہ السلام اور بی بی فاطمہ۔ شمس الضحیٰ علی ہیں تو بدر الدجا ہیں یہ، وہ جسم ہے تو جان و دل مصطفیٰ ہیں یہ، بحر سخا علی گوہر بے بہا ہیں یہ، عبد خدا ہیں وہ تو کنیز خدا ہیں یہ۔ اب نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ زاہد ہیں، حق پرست ہیں، خوشخو ہیں، نیک ہیں، دونوں خدا کے فضل سے رتبے میں ایک ہے۔ ایک یہ بند کہا میر انیس رحمۃ اللہ علیہ نے بی بی زہرا اور مولا علی علیہ السلام کے عقد پر، اور گویا ان کے اس رشتے پر جو نورانی رشتہ ہے، اور ایک وہ بند کے جس کے 2 مصرے شاید آپ نے اس فقیر سے سنے ہوں، لیکن بہرحال وہ پورا بند یوں ہے کہ خورشید فلک عکس دور تاج علی ہے اور خالق کے سوا جو ہے وہ محتاج علی ہے۔ پھر آگے انہوں نے لکھا کہ مریم سے فزوں رتبہ ازواج علی ہے، کرسی سے فزوں پایہ معراج علی، کرسی سے فزوں پایہ معراج علی ہے، یہ قاسم رزق ملک و جن و بشر ہے، یہ قاسم تقسیم کرنے والے، یہ قاسم رزق ملک و جن و بشر ہیں، اللہ کے ہاتھوں کے سبھی دست نگر ہیں۔ ید اللہ کے تو سبھی محتاج ہوئے نا بھائی، مل کے صلوات بھیجو علی و فاطمہ سلام اللہ علیہ ماں باپ محمد و آل محمد پر۔ اگر آپ مرج البحرین کو یا والشفع کو اس کی تعبیر دیکھنا چاہیں تو ایک طرف مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام کے، میں اپنی بساط کے مطابق اس کو اس ترتیب میں آپ کو سنا چکا ہوں کسی حد تک، کہ علی مثلا قطب عالم امکان ہے، علی مولا المومنین ہے، علی یعصوب الدین ہے، علی نبع عظیم ہے، علی مبید الشرک والمشرکین ہے، قاتل الناکثین والقاسطین والمارقین ہے، ابو الیتامى والمساکین ہے، باب حکمت رب العالمین ہے، عمود الدین ہے، اول العابدین ہے، شبیہ ہارون ہے، نفس الرسول ہے، زوج البتول ہے، سیف اللہ المسلول ہے، امیر البررہ ہے، قاتل الفجرہ ہے، قسیم الجنت والنار ہے، صاحب اللواء ہے، سید العرب ہے، کشاف القرب ہے، صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے، کرار ہے، غیر فرار ہے، برادر جعفر طیار ہے، حازم الاحزاب ہے، قاسم الاسلام ہے، معیذ الاولیاء ہے، مذل الاعداء ہے، اخدب الخطباء ہے، قدوۃ اہل الکساء ہے، امام الائمۃ والاتقیاء ہے، ابو سید الشہداء ہے، ممیت البدع ہے، محی السنہ ہے، ولی اللہ ہے، نور اللہ ہے، جنب اللہ ہے، عین اللہ ہے، لسان اللہ ہے، حب علی رحمت اللہ ہے، بغض علی لعنت اللہ ہے، اور علی کا شیعہ رضی اللہ ہے، اور علی کا منکر سب سے بڑا عدو اللہ۔ یا علی ایک طرف علی ہے پھر فاطمہ، ان کا ازدواج ہے، پھر وہ بی بی کے جو بطول ہیں، سیدہ ہیں، حبیبہ ہیں، حورائے انسیہ ہیں، راضیہ ہیں، راکیہ ہیں، رشیدہ ہیں، رضیہ ہیں، ریحانہ ہیں، زکیہ ہیں، زہرہ ہیں، ساجدہ ہیں، سعیدہ ہیں، شہیدہ ہیں، صابرہ ہیں، صادقہ ہیں، صدیقہ ہیں، طاہرہ ہیں، طیبہ ہیں، عارفہ ہیں، عالیہ ہیں، عذرہ ہیں، علیمہ ہیں،
فاضلہ ہیں، فاطمہ ہیں، فریدہ ہیں، کریمہ ہیں، کوثر ہیں، کوکب ہیں، مبارکہ ہیں، مبشرہ ہیں، محمودہ ہیں، مرضیہ ہیں، مطہرہ ہیں، معصومہ ہیں، ملہمہ ہیں، منصورہ ہیں، موفقہ ہیں، ہادیہ ہیں، ناعمہ ہیں، والہہ ہیں، وحیدہ ہیں، راکعہ ہیں، ساجدہ ہیں، شاہدہ ہیں، صائمہ ہیں، ولیہ ہیں، ذاکیہ ہیں، حلیمہ ہیں، حبیبہ ہیں، جمیلہ ہیں، عفیفہ ہیں، صالحہ ہیں، مصلحہ ہیں، نصیبہ ہیں، نجیبہ ہیں، شریفہ ہیں، مکرمہ ہیں، عالمہ ہیں، فاضلہ ہیں، منعمہ ہیں، داعیہ ہیں، معلمہ ہیں، شافعہ ہیں، مشفقہ ہیں، جاہدہ ہیں، ناصحہ ہیں، حاضرہ ہیں، وافیہ ہیں، خاتون قیامت ہیں، خاتون جنت ہیں، سیدۃ نساء العالمین ہیں، رحمت لعمی للمومنین ہیں، مادر سید شباب اہل جنت اجمعین ہیں، اور جد الائمۃ طیبین طاہرین المعصومین ہیں۔ ان کا ازدواج مبارک ہو آپ کو۔ اللہم صل۔ تو اب حق بنتا ہے کہ ان دو ہستیوں کے درمیان مفاخرہ ہو، اسے میں پیش کر دوں آپ کی خدمت میں اور گفتگو تمام ہو جائے گی کہ امیر المومنین اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا اپنے اپنے فضائل کا اظہار فرمائیں کہ ایک مرتبہ مولا علی علیہ السلام کھجور تناول فرما رہے ہیں اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ وہاں تشریف فرمائیں کہ مولا علی یہ فرمائیں کہ ان النبی یحبنی اکثر منکا، کہ نبی آپ اب دیکھیں مجھے ترجمہ تو کرنا ہے، میں کیا کروں، اب انہی کی عصمتی و نورانی گفتگو ہے تو اسی طرح سے قبول فرما لیجئے گا کہ نبی آپ سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، یہ مولا علی کہہ رہے ہیں، علی تو کہہ سکتے ہیں یہ۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ نے کہا کہ واہ عجبا من کا، یہ آپ نے یا ابوالحسن کیسے تعجب کی بات کر دی، یحبک اکثر منی، کہ مجھ سے بھی زیادہ محبت کریں گے میرے بابا، انا ثمرۃ فؤادہ، میں تو ان کے دل کا میوہ ہوں، وعضو من اعضائہ، میں تو خود ان کے وجود کا حصہ ہوں، وغص من اغصانہ، میں تو ان کی شاخی سے ہوں، لیس لہ ولد غیری، اور میرے علاوہ تو ان کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے، بیٹی ہی نہیں ہے۔ اس روایت میں بی بی نے اس طرح سے کہا، اللہ اکبر۔ تو اب مولا نے کہا کہ بس چلیں آپ کے بابا کے پاس ہی چلتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ آپ فضائل کے اعتبار سے اس کو سن لیجئے گا، خوش ہو جائے گا، آپ کے چہرے بھی مسکرا رہے ہیں، اس کو گھر میں اپنے اپنے حساب سے کاپی کرنے کی کوشش نہ کیجئے گا اپنے شوہر و زوجہ کے، کہ آپ آپس میں شروع ہو جائیں ایک دوسرے کے لیے، کیونکہ وہ باطل ہوگا، یہ حق ہے۔ تو چلے آپ کے بابا کے پاس چلتے ہیں، یہ آخر میں کچھ حوالے سے عرض بھی کر دوں گا، یہ پہلے لیکن کہہ دینا ضروری تھا، اس لیے کہ پتہ نہیں آپ پوری روایت کو سنتے اسی کی پلاننگ نہ کرنے بیٹھ جائیں کہ جشن ایک طرف ہو رہا ہو، یہ پلاننگ ہو رہی ہو کہ میں نے گھر جا کے کیا کہنا ہے سامنے سے، تو کہا ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ تو تشریف لائے رسول اللہ کے پاس، تو بی بی فاطمہ سلام اللہ نے فرمایا کہ قالت یا رسول اللہ اینا احب الیک انا ام علی، آپ محبت کس سے زیادہ کرتے ہیں؟ مفاخرہ ہے مولا علی کا بی بی فاطمہ کا، ازدواج کا جشن ہے، تو سوچا یہ تبرکاً آپ کو سنا دوں۔ تو نے فرمایا انت احب الی وعلی اعز علی منک، آپ مجھے زیادہ محبوب ہیں علی سے اور علی مجھے زیادہ عزیز ہیں آپ سے۔ یہ حق رسالت ایک بنتا ہے کہ صلوات ایک بھیجیں مل کے بلند تر محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی۔ کیا بات ہے، اللہم صلی علی۔ جی ہے میرے ساتھ آپ انشاءاللہ سے، چہرے سبھی مسکرا رہے ہیں ماشاءاللہ، جی مسکراہٹ کا جشن بھی ہے، ظاہر چہرے پر ہونا چاہیے۔ مولا علی نے فرمایا الم اقل لک، اے فاطمہ سلام اللہ علیہا، کہ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ میں انا ولد فاطمہ ذات التقی، میں تو اس فاطمہ کا، یہ بی بی فاطمہ بنت اسد کی بات ہو رہی ہے، کہ میں ان فاطمہ کا بیٹا ہوں کہ تقوی جن کی ذات میں مجسم تھا۔ مولا علی نے اپنی فضیلت کا اظہار فرمایا، تو بی بی فاطمہ نے جواب دیا وَأَنَا ابْنَةُ خَدِیجَةِ الْکُبْریٰ، کہ میں ان ختیجہ کی بیٹی ہوں جو فضائل میں کبریٰ تھیں۔ جی مفاخرہ کہتے اسے ہیں کہ جہاں پر اپنے فضل کا اظہار کیا جائے دونوں طرف سے۔ اب جب مولا علی اور بی بی فاطمہ میں یہ ہو رہا ہو تو پھر کیا شان ہے،
ہے نا. وانا ابنۃ خدیجہ الکبریٰ. مولا نے کہا کہ انا ابن الصفا، میں صفا کا بیٹا ہوں. یہ اشارہ ہے کہ صفا میری ملکیت میں. وہی جملہ کہ جو امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنے خطبے میں. بی بی فاطمہ نے کہا کہ انا ابنۃ سدرۃ المنتہا، جی میں سدرۃ المنتہا کی بیٹی ہوں. سدرۃ المنتہا کیا ہے کہ جہاں پر حضور مکرم اس معراج کی منزل پہ گئے کہ جہاں پر اب جبریل آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. فکان قاب قوسین او ادنیٰ. تو میں تو سدرۃ المنتہا کی بیٹی ہوں. مولا نے فرمایا کہ انا فخر الورا، میں مخلوقات کا فخر ہوں. بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ انا ابنۃ من دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ. اچھا، بی بی اپنے بابا کی نسبت سے اپنی فضیلت کا اظہار کیوں کرتی ہیں؟ تو آپ کے ذہن میں ایک حدیث موجود ہے، اس کو ریلیٹ کر لیجیے گا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا نہیں، میرا ٹکڑا ہے. جو کچھ رسول ہیں فاطمہ ٹکڑا ہے. تو رسول ہیں تو رسالت کا ٹکڑا ہے، نبی ہیں تو نبوت کا ٹکڑا ہے، شافع روزے جتا ہیں تو شفاعت کا ٹکڑا ہے، سید و سردار ہیں تو سیادت کا، جو کچھ ہیں سیدہ ان کا حصہ ہیں. تو بی بی فرما رہی ہیں کہ میں، مولا علی نے کہا کہ میں انا فخر الورا، ساری مخلوقات کا فخر میں ہوں. تو بی بی نے فرمایا کہ انا ابن من دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ، کہ میں اس کی بیٹی ہوں جو مخلوقات میں سے اس منزل پر پہنچا کہ خدا سے 2 کمان اور اس سے کم کا فاصلہ ہے. اگر گویا وجود سیدہ بھی وہاں پر ہے تو پھر خالق اور مخلوق میں فرق کیا رہ گیا؟ تو جو ہے 2 کمان سے کم کا فاصلہ رہ گیا، یعنی وہ خالق اور یہ مخلوق، بس یہ فاصلہ رہ گیا. 2 اس سے کم یعنی 1 کمان، یہ ایک فاصلہ رہ گیا، باقی جو کچھ ہے وہ عطا کر دیا اللہ نے. تو مولا علی نے فرمایا کہ اب میں کہیں ہو سکتا ہے کہ فقط ترجمے پہ اکتفا کر لوں کہ میں پاکیزہ ترین امہات کا بیٹا ہوں. اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ میں با ایمان ترین صالحات کی بیٹی ہوں. مولا علی نے فرمایا خادمی جبرائیل، جبریل میرا خادم ہے. مولا علی نے جب یہ کہا نا تو بی بی فاطمہ نے کہا وَخَدَمَتْنِ الْمَلَائِكَ جَيْلًا بَعْدَ جَيْل، کہ اور ملائکہ فقط جبریل نہیں، ملائکہ ہمارے خادم رہے جیلن بعد جیل، نسلن بعد نسلن. اور آپ صلوات دیجیے گا یہاں پر. جی یہ ہولی اللہم صلی علی. جی مولا علی نے فرمایا کہ انا ولدت فی المحل البعید المرتقى، اللہ اکبر، کہ میری ولادت ہوئی ہے اس مقام پر کہ جو سب سے اعلیٰ ترین ہے. خانہ کعبہ، علی علیہ السلام کا نور مطہر وہاں نازل ہوا ہے. تو کہا میری جو آمد ہے نا وہ ایسے مقام پر ہے کہ جس سے پر کوئی مقام نہیں ہے. سیدہ فخر میں سامنے کیا کہیں گے؟ ایک فقرہ ہے، میں اس کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. وَأَنَا ذُوِّجْتُ فِي الرَّفِيعِ الْأَعْلَى. بی بی فاطمہ نے کہا اور میرا ازدواج ہوا ہے اس اعلیٰ ترین مقام پر کہ جیسے آگے کو مقام نہیں ہے. عقد کی محفل میں نا سوال میرے ذہن میں ایک سوال آیا اور پھر اس کو مولا کی جانب سے جواب بھی آیا. یہ جو بی بی نے فرمایا جب اپنے فخر کے اظہار کے لیے، فضیلت کے اظہار کے لیے فرما رہی ہیں کہ میرا ازدواج ہوا ہے اس اعلیٰ ترین مقام پر کہ جس سے اعلیٰ کوئی مقام نہیں ہے، تو وہاں ازدواج تو مولا علی کا بھی وہیں ہوا ہے. بی بی فاطمہ کا ازدواج مولا علی ہی سے تو ہوا ہے نا. تو پھر بی بی اپنے فخر پہ کیوں، تو وہ تو مولا علی بھی کہہ سکتے ہیں سامنے سے. بظاہر مجھے اس سے یہ محسوس ہوا کہ جو آسمانوں پر عقد پڑھا نا اللہ نے، اس کا اصل سبب فاطمہ ہے. پتہ نہیں کتنی میری بات پہنچ رہی، اس لیے کہ مولا علی کے تو اور بھی ازدواج ہوئے، وہ زمین پر ہوئے، فقط یہ ایک ازدواج جو فاطمہ سے ہوا ہے وہ آسمانوں پر ہوا. تو جو ہے میں نے کیا کہا مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت میں حامل اللواء میں ہوں، پرچم تھامنے والا. بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ معراج پر جانے والی کی بیٹی میں ہوں. مولا نے کہا کہ انا ابن صالح المومنین، صالح المومنین کا فرزند میں ہوں. بی بی فاطمہ نے فرمایا، خود مولا علی کا لقب بھی صالح المومنین سورہ تحریم کی آیت کی روشنی میں ہو، کبھی اور صحیح. بی بی فاطمہ نے جب مولا علی کہیں کہ میں صالح المومنین کا بیٹا ہوں تو بی بی فاطمہ نے کہا میں خاتم النبیین کی بیٹی ہوں.
علی ابن ابی طالب السلام کہیں کہ انا الضارب علی التنزیل، میں قرآن کی تنزیل پر جنگ کرنے والا ہوں۔ اب دیکھیں یہ میدان جنگ کی جو فضیلت ہے یہ تو پھر ظاہر میں تو مخصوص ہے نا مولا علی کے لیے، کیونکہ مستور تو ظاہری طور پر میدان جنگ میں اس طرح سے تو نہیں ہے، تو اب مولا علی السلام نے اپنی وہ فضیلت کہہ دی ہے کہ اب یہاں سامنے سے کیا اس کا کوئی جواب ہو سکتا ہے۔ مولانا نے کہا انا الضارب علی التنزیل، میں قرآن کی تنزیل پر جنگ کرنے والا ہوں۔ اور بی بی فاطمہ نے جواب دیا کہ انا صاحبۃ التعویل، اور قرآن کی تعویل کا حق فاطمہ زہرا کے پاس۔ آپ تنزیل کو بچانے والے ہیں، میں تعویل کو بچانے والی ہوں، یعنی قرآن کا ظاہر آپ بچائیں گے، قرآن کا باطن میں بچاؤں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مولا علی نے فرمایا انا شجرۃ تخرج من طور سینا، میں وہ شجرہ ہوں کہ جو طور سینا سے نکلتا ہے۔ عرض کر چکا ہوں کہ طور سینا پر جو گفتگو ہوئی وہ کس آواز میں گفتگو ہوئی، کس نے گفتگو کی، کون سا نور تھا۔ یک بیک نور خدائی کا کرشمہ دیکھا، طور پر آپ نے کس نور کا جلوہ دیکھا، کچھ جو دیکھا بھی تو کہہ نہ سکے کیا دیکھا، اے کلیم آپ نے انجام تمنا دیکھا، شوق دیدار کی تفصیل سناؤ موسیٰ، اور لے کے اب نام علی ہوش میں آؤ موسیٰ۔ جی میں وہ شجرہ ہوں کہ جو طور سینا سے نکلتا ہے۔ بی بی نے فرمایا انا الشجرۃ التی تخرج اکلھا عانی الحسن والحسین، میں خود وہ شجرہ ہوں کہ جیسے حسن اور حسین جیسا پھل آتا ہے۔ جی مولا علی کہتے ہیں انا المثانی والقرآن الحکیم، میں سورہ الحمد والقرآن الحکیم، اور میں قرآن حکیم، پورا قرآن ہی میں ہوں۔ اب کچھ رہ ہی نہیں گیا، تو پورا قرآن ہی میں ہوں۔ بی بی نے کہا کہ انا ابنۃ النبی الکریم، جس نبی پر قرآن نازل ہوا ہے نا اس کی بیٹی میں۔ جی مولانا نے کہا انا النبأ العظیم، میں نبأ عظیم، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، کہ جو قرآن نے کہا کہ سب سے بڑی خبر، ظاہر اس کا قیامت ہے، باطن امیر المومنین ہے، کیا قیامت والی ذات ہے، ذات علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، جس میں آپس میں اختلاف کرتے ہیں نا، یہ وہ سب سے عظیم خبر مولانا کا وہ میں ہوں۔ اور بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ آپ نبأ عظیم ہیں اور میں بنت صادق و امین ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد گفتگو تھوڑا میں اس کو ایک اور حوالے سے اور مزید پیش کرتا ہوں۔ مولانا کا انا حبل اللہ المتین، قرآن کی آیتیں یہ، سورہ آل عمران، واعتصموا بحبل اللہ جميعا، میں خدا کی رسی تو میں ہوں۔ بی بی نے کہا انا ابنۃ خیر الخلق اجمعین، یعنی اس حبل اللہ کے ذریعے جسے رسول اللہ نے پہنچایا ہے ان کی بیٹی میں ہوں۔ مولانا نے کہا انا لیث الحروب، میدانوں میں لڑتا ہوا شیر میں ہوں۔ یہ پھر مولانا نے ذکر کیا۔ اس کا جواب جو ہے نا میرے خیال میں یہ شاید روایت کا وہ ایک موقع ایسا ہے کہ میں اپنے وجود میں ہی کوئی وجد میں تھا، دوبارہ امیر المومنین نے اس میدان جنگ کا حوالہ دیا ہے، تو اب بی بی نے اس کا جواب کیا دیا ہے انا لیث الحروب، میدانوں میں لڑتا ہوا شیر میں ہوں۔ اور بی بی نے کہا انا من یغفر اللہ بہ الذنوب، گناہگاروں کی شفاعت جس نور کے ذریعے سے ہونے والی ہے وہ میں ہوں، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ یعنی آپ میدانوں میں کافروں کے خلاف لڑنے والے ہیں، میں اپنے شیعوں کی شفاعت کرنے والے ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مولانا نے کہا کہ انا المبطل الاورا، میں باطل کو مٹا دینے والا صاحب ہیبت میں ہوں۔ پھر بی بی نے کہا انا شفیع المشفع، شفاعت کرنے والی کہ جس کی شفاعت اللہ کی بارگاہ میں حتماً قبول ہے وہ میں ہوں۔ انا قسیم الجنت والنار، مولا علی نے کہا جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والا میں ہوں۔ ظاہر ہے کہ عربی کی جو لطافت ہوتی ہے وہ اسی میں رہتی ہے، تو میں وہ جملہ پڑھ دوں، انا قسیم الجنت والنار۔ بی بی نے کہا انا ابنۃ محمد المختار، انا خیرۃ الرحمان، کہا رحمان کا انتخاب میں ہوں۔ بی بی فاطمہ نے جواب دیا انا خیرۃ النسوان، سیدۃ النساء العالمین میں ہوں۔ انا مکلم اصحاب الرقیم، اصحاب کہف سے بات کرنے والا میں ہوں۔ یہ اگر آپ کے ذہن میں ہے اصحاب کہف سے، مالک بن انس کی وہ روایت و واقعہ بھی ایک ہے۔ مالک بن انس وہ کا چہرہ جو نا اس پہ برس تھا، اور بصرہ میں یہ بات ہے حضور مکرم کی وفات کے کئی سال بعد کی، وہ بصرہ میں درس دے رہے تھے،
تو ایک موقع پر کسی نے دیکھ لیا، اپنے وہ امامے سے بہت نیچے کر کے کپڑا ڈال کے چھپاتے تھے وہ برس، لیکن چھپتا نہیں تھا. وہ جہاں بھی کپڑا ڈالتے تھے نا پھر وہ اور برس آ جاتا تھا، تو چھپتا نہیں تھا وہ. تو کسی نے پوچھ لیا کہ یہ برس تو وہ بیماری ہے کہ جو ہم نے یہ سنا ہے کہ یہ رسول کے صحابیوں کو، رسول کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو تو نہیں ہونی چاہیے، تو یہ آپ کو کیسے ہو گئی؟ پہلی مرتبہ جو ہے نا وہ جواب نہیں دینا چاہا، دوسری دفعہ تھی کہا نہیں یہ بتائیں کہ یہ کیسے ہوا. کہ یہ ایک صالح المومنین کی نفرین ہے جو مجھ پر ہے، اس وجہ سے ہوا ہے. کہا بتاؤ. اب جب وہ مجبور ہو گئے بتانے پر، کہا واقعہ یہ ہوا تھا کہ حضور مکرم کے پاس ایک شخص آیا، مولا نے کیا کہا کہ اصحاب کہف سے بات کرنے والا میں ہوں، ذہن میں رکھیے گا. تو حضور مکرم کے پاس ایک شخص قالین لے کر تحفے میں آیا. قالین حضور نے، اب وہ تو عام سا قالین تھا لیکن چونکہ وہ دست رسالت پر آیا تو حضور نے اس قالین پر بٹھایا کچھ خاص لوگوں جن کے نام میں نہیں لینا چاہتا لیکن وجہ سے بٹھایا تھا، کسی خاص وجہ سے. اب وہ 10 افراد تھے، ان میں سے ایک تو سلمان ہے لیکن کچھ دشمنان اہل بیت بھی ہیں، ہے نا. اب بات وہی ہے کہ خالی سارے سلمان ابو ذر اور مقداد جیسے ہوتے تو میں نام لے لیتا، باقی نام لینا مشکل ہے. اتنے متبرک جشن میں عین نجس کا نام لینا بھی نہیں چاہیے. یا علی. تو اب حضور نے کچھ لوگوں کو بٹھا لیا. انس بن مالک کہتا ہے کہ میں بھی، حضور نے کہا میں بھی بیٹھ جاؤں، کیونکہ حضور کی خدمت ویسے کرتے تھے اس وقت، ساتھ ساتھ ہوتے تھے حضور کے. تو بیٹھ گئے وہ ساتھ میں قالین، اور حضور نے قالین کو حکم دیا، حدیث وساط اس کو کہتے ہیں. حضور نے قالین کو حکم دیا کہ وہ قالین نے پرواز کرنا شروع کی. وہ قالین پرواز کرتے کرتے، اور مولا علی بن ابی طالب السلام تو ہیں ظاہر ہے وہاں، تو پرواز کرتے 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 وہ کئی مقامات سے ایک مقام پر آ کر رکا وہ، اور حضور نے ایک غار کے باہر اس قالین کو روک دیا. اور حضور نے فرمایا کہ اصحاب کہف کا غار یہ ہے، غار والے اصحاب، تو اصحاب کہف یہاں پر ہیں. اس کے بعد ایک شخص سے کہا کہ سلام تو کرو ذرا اصحاب کہف کو. اسے حضور کا حکم آیا کہ السلام علیکم. نہ معذرت میں اپنے الفاظ واپس لے لوں. حضور نے تو بعد میں مولا علی سے کہا تھا، پہلے تو ایک صاحب کو خود ہی شوق ہوا کہ میں سلام کر کے دیکھوں. کہا السلام علیکم اصحاب الکہف والرقیم، کوئی جواب نہیں آیا. پھر ایک اور دوسرے نے سلام کیا السلام علیکم یا اصحاب الکہف والرقیم، کوئی جواب نہیں آیا. پھر ایک تیسرے نے سلام کیا السلام علیکم اصحاب الکہف والرقیم، کوئی جواب نہیں آیا. حضور مکرم نے مولا علی سے کہا کہ آپ سلام کیجئے گا. مولانا نے کہا السلام علیکم اصحاب الکہف والرقیم. تو غار سے آواز آئی وعلیکم السلام یا ولی یا رب العالمین و وسیع رسول رب العالمین. جیسے کیا بات، اصحاب کہف سے بات کرنے والا میں ہوں. اور لطف کی بات اور ہے بھی یہاں پر. تو حضور مکرم نے جیسے ہی مولا علی سے کہا اور وہاں سے جواب آیا تو اب کسی کو تکلیف ہوئی. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے بھی تو سلام کیا تھا، وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا. پھر انہوں نے بھی سلام کیا، کوئی جواب نہیں. انہوں نے بھی سلام کیا، کوئی جواب نہیں آیا. تو علی میں کیا خاص ایسی بات ہے کہ علی نے جب سلام کیا جواب آ گیا. تو حضور نے انہی اصحاب کہف سے گفتگو کی اور کہا کہ بتلاؤ کہ تم نے فقط علی کو کیوں جواب دیا. انہوں نے سامنے سے جواب دیا کہ لا نجیب الا نبی او وصی، ہم جواب ہی نہیں دیتے مگر اللہ کے حکم سے جواب اسے دیتے ہیں یا نبی ہو یا نبی کا وصی ہو. یعنی نبی ہو یا نبی جیسا ہو مگر اسی کو جواب دیا جائے گا اور کسی کو جواب نہیں دیا جائے گا. ادھر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اس سے ایک مختصر روایت چند لمحوں کی اور ذہن میں آ گئی. ایک مرتبہ آسمان سے ایک پرندہ نازل ہوا جو ملک تھا لیکن پرندے کی شکل میں آیا اور وہ حضور مکرم کے ہاتھ پہ بیٹھا دست مبارک پہ. مسجد نبی کی بات ہے یہ. اور سلام کیا حضور کو السلام علیکم یا رسول رب العالمین. اس کے بعد وہ آیا اور مولا علی السلام کے دست مبارک پہ بیٹھا اور پھر سلام کیا کہ السلام علیکم یا وسیع رسول رب العالمین. امام حسن امام حسین تشریف فرماتے ہیں وہاں پر. اس کے بعد وہ امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیٹھا دست مبارک پر، امام حسین علیہ السلام کے دست مبارک پہ بیٹھا اور کہا السلام علیکما یا سید شباب اہل الجنت اجمعین.
رسول اللہ کو سلام کیا، مولا علی کو سلام کیا، اور پھر سیدہ شباب الجنت اجمعین کو سلام کیا۔ تو کسی اور نے پوچھا اسی موقع پر اس طرح کا سوال کہ یا رسول اللہ یہ جو فرشتہ آیا ہے، کیونکہ حضور نے کہا تھا کہ یہ فرشتہ ہے جو بطور شکل پرندہ آیا ہے، کہ یہ جو فرشتہ آیا ہے یہ آپ کے ہاتھ پہ بیٹھا ہے اور علی کے جسم مبارک پہ بھی بیٹھ گیا اور حسن حسین کے ہاتھ پہ بھی بیٹھ گیا، تو اور کسی کے ہاتھ پہ کیوں نہیں بیٹھتا؟ یہ ہمارے ہاتھ پہ بیٹھ کے ہمیں کیوں نہیں سلام کرتا؟ تو اس پرندے نے اللہ کے حکم سے جواب دیا کہ انی لا اقعد علی ارض اسد اللہ وکیف اقعد علی ید اسد اللہ، میں تو زمین پر نہیں بیٹھتا کہ جس پر گناہ ہو چکا ہو، تو ہاتھوں پہ کیسے بیٹھ سکتا ہوں کہ جس پر گناہ ہو چکا ہے؟ جشن ہو گیا بھائی، اللہم تو مولا علی نے اپنا فخر فرمایا اس بات پر کہ انا مکلم اصحاب الرقیم، میں اصحاب کہف سے بات کرنے والا ہوں۔ بیوی نے کہا کہ انا ابنۃ من ارسل رحمۃ للعالمین، اور میں ان کی بیٹی ہوں کہ جنہیں اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ بہرحال اس کا کیا تعلق ہے وہ پھر کبھی اور سے۔ مولا نے کہا کہ میں وہ ہوں کہ جسے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اسی مہینے میں عید آنے والی ہے۔ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، اللہ نے مجھے نفس کہا ہے آپ کے بابا کا، اور آپ سے پہلے مجھے نساءنا کہا ہے، اور ہم سے بھی پہلے ہمارے بچوں کو اپنا آنا کہا ہے، یہ بھی نے فرمایا۔ مولا علی نے فرمایا کہ میں اپنے شیعوں کا انا علمت شیعتی القرآن، میں اپنے شیعوں کو قرآن سکھانے والا ہوں، اللہ اکبر، میں اپنے شیعوں کو قرآن تعلیم دینے والا ہوں۔ جو کچھ قرآن ہے وہ تو صدقہ لی اپنے ابی طالب کا، کہ آپ اپنے شیعوں کو قرآن تعلیم دینے والے ہیں، میں اپنے محبوں کو جہنم سے بچانے والی ہوں۔ مولا نے کہا کہ میرا نام اللہ نے اپنے نام سے مشتق کیا ہے، وہ علی ہے، میں علی ہوں۔ بیوی نے کہا وہو الفاتر وانا فاطمہ، وہ فاتر ہے اور میں فاطمہ ہوں۔ مولا نے کہا کہ عارفین کی حیات میں ہوں، بیوی نے کہا راغبین کی نجات میں ہوں۔ مولا علی نے تشریح پھر کبھی آپ ماشاءاللہ خود ہی محسوس کر رہے ہیں، جشن کی برکت ہے اور ایک عجبی روحانیت ہے کہ انا الحوامیم، حوامیم میں ہوں۔ قرآن میں حامیم سے جو سورے شروع ہوتے ہیں نا، وہ 6 سورے، مولا نے کہا وہ حامیم میں ہوں۔ فصلت ہے، شورا ہے، زخرف ہے، دخان ہے، جاسیہ، احقاف، یہ حامیم سے شروع ہوتے ہیں، مولا نے کہا حامیم میں ہوں۔ بیوی نے کہا ادب التواسین، تاسین سے شروع، شورا ہے، نمل ہے، قصص ہے، یہ تاسین سے شروع ہوتے ہیں، تاسین میم یا تاسین، وہ میں ہوں۔ مولا کا انا کنز الغنا، بے نیازی کا خزانہ میں ہوں۔ بیوی فاطمہ انا کلمۃ الحسنہ، کلمۃ الحسنہ میں ہوں، اللہ اکبر۔ مولا نے کہا کہ میرے وسیلے سے آدم کو توبہ کی توفیق ہوئی، بیوی نے کہا میرے وسیلے سے وہ توبہ قبول ہوئے۔ جی، میرے وسیلے سے آدم کو توبہ کی توفیق ہوئی، بیوی نے فرمایا میرے وسیلے سے توبہ قبول ہوئی۔ مولانا کا انا کا سفینۃ نوح، میں سفینہ نوح ہوں، من رکبہ نجا، جو سوار ہوا سفینہ میں وہ نجات پائے گا۔ بیوی نے کہا انا اشارکک فی الدعوہ، یہی دعویٰ بالکل میرا اللہ کی طرف سے ہے جی، کہ میں بھی سفینہ نوح ہوں۔ مولانا نے کہا انا طوفان ہوں، لیکن طوفان نوح بھی میں ہوں۔ بیوی نے کہا انا سورت ہوں، لیکن اس طوفان کا بند میں ہوں۔ اب جنہیں سورہ تور یاد ہے، اور یا کم سے کم ان کے ذہن کے کسی حافظے میں ہے۔ مولا نے کہا انا تور، اللہ نے 6 آیتیں نازل کی ہیں اور 6 آیتوں کی ایک عجبی تشریح ہے، وہ تشریح پھر کبھی آپ کی طلب رہی، لیکن مولا نے ایک ایک آیت سنتے جائیے گا۔ مولا نے کہا کہ انا تور، تور میں ہوں۔ بیوی نے کہا انا الکتاب المستور، کتاب مستور میں ہوں۔ بیوی نے کہا مولا نے کہا رق منشور میں ہوں۔ کتاب مستور وہ کہ جسے اللہ نے لکھا، ہاں وہ کتاب میں ہوں، بیوی نے کہا۔
رق منشور میں ہوں. رق منشور کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ کہ جو کھلی ہوئی کتاب ہے. ہاں وہ علی ابن ابی طالب ہے. بیوی نے کہا انا بیت المعمور، آسمانوں پر جو قبلہ ہے نا، چوتھے آسمان پر جس کا فرشتے طواف کرتے ہیں وہ میں ہوں. انا السقف المرفوع، سب سے بلند چھت میں ہوں. یہاں مراد آسمان ہے، سب سے بلند آسمان. انا البحر المسجور، بیوی نے کہا کہ بحر مسجور میں ہوں جس سے قیامت برپا ہوگی. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جی جس سے قیامت، وہ میں ہوں. مولانا نے کہا نبیوں کا علم میرے پاس ہے. بیوی نے کہا سید المرسلین تو میرے بابا ہیں. مولانا نے کہا انا خیر البریہ، خیر البریہ میں ہوں. بیوی نے کہا کہ انا تقیۃ النقیۃ الزکیہ. اب یہاں گفتگو ہو رہی تھی، گفتگو آخر پہ آ گئی. مولا علی نے ابھی گفتگو کی کہ میں خیر البریہ ہوں. بیوی نے کہا میں تقیۃ النقیۃ الزکیہ ہوں. اس سے پہلے کہ مولا علی کہتے رسول اللہ نے کہا، رسول اللہ کے سامنے گفتگو ہو رہی ہے ذرا، کہ یا فاطمہ علی تو قیامت میں صاحب شفاعت ہیں. جی اب یہاں پر کوئی یہ درس پتہ نہیں حاصل کر سکتا ہے نہیں کہ داماد کو سسر کا ساتھ دینا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے لیکن بہرحال یہاں پر گفتگو ساری نور کی ہے. رسول اللہ نے کہا کہ یا فاطمہ علی قیامت میں صاحب شفاعت ہیں. بی بی فاطمہ نے کہا کہ اور بابا میں خود خاتون قیامت ہوں، یعنی میرے آنے سے قیامت برپا ہوگی. جی اور پھر فرمایا کہ اے بابا آپ اپنے چچا کے بیٹے کا ساتھ نہ دیجیے اور میں خود کلام کروں گی ابو الحسن سے. جی علی نے کہا کہ محمد مصطفیٰ کی قوت میں ہوں. قوت، اگر یہ آپ نے وصول کر دیا جشنیہ ختم ہو جائے گا. مولا علی نے کہا کہ مصطفیٰ کی قوت میں ہوں. بی بی فاطمہ نے انا لحمہ و دمہ، مصطفیٰ کا گوشت اور خون میں فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا، جو گوشت مصطفیٰ، جو خون مصطفیٰ. آئے آئے. جی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. حضور نے فرمایا کہ اے فاطمہ پھر حضور نے فرمایا ھذا جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و اسرائیل، یہ 4 مقرب فرشتے ہیں کہ جو اس وقت علی کا ساتھ دے رہے ہیں. اور یہ ملک راحیل اور دردائیل ہیں کہ جو 4000 فرشتوں کے ساتھ آپ دونوں کے فضائل سن رہے ہیں. یعنی آپ اس وقت جو کام کر رہے ہیں نا، یہ فرشتوں والا کام کر رہے ہیں. اب یہاں بیٹھ کر جو ملائکہ مقربین اپنے سارے کام چھوڑ کر آ گئے تھے نا علی و زہرا سلام اللہ علیہ کے فضائل سننے کے لیے، اس وقت آپ وہ کر رہے ہیں. یعنی جبرائیل کے مقام پر، میکائیل کے مقام پر، اسرافیل کے مقام پر، اسرائیل کے مقام پر ایک بلندر صلوات کا تو بنتا ہے یہاں پر محمد علیہ محمد علیہ السلام پر. صلی علی. بات تمام ہو گئی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اس وقت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آگے بڑھی اور فرمایا کہ یا ابا الحسن معذرتاً الی اللہ عز وجل و الیک و بحق رسول اللہ. بہرحال اب یہ بی بی فاطمہ نے کہا کہ یہ جو میں نے آپ سے کچھ دیر کے لیے بھی مفاخرہ کیا ہے تو میری معذرت قبول فرمائیے گا اے ابا الحسن، بحق رسول اللہ، رسول اللہ کے حق کا واسطہ. یعنی کچھ دیر کے لیے مفاخرہ ہو جائے تو سیدۃ النساء العالمین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے عذر خواہی کر لیں ان الفاظ میں کم سے کم صحیح کہ وہ فرمائیں کہ معذرتاً الیک و الی اللہ، اللہ کی آپ کی خدمت میں یا ابا الحسن میں عذر خواہی اس لیے کرتی ہوں کہ میں نے کچھ دیر کے لیے آپ سے مفاخرہ کیا. جو سیدۃ النساء العالمین ہیں وہ ان الفاظ کو کہہ دیں کچھ فضائل کے اظہار کے بعد، تو کسی پرانے بت پرست کی اوقات کیا تھی کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مقابل پر آتا کبھی. جی جی جی. اس کے بعد بی بی آگے بڑھی اور رسول اللہ کا دست مبارک بھی چوما. اور یہاں پر میں نے کچھ بہرحال وقت کو مختصر کرتے ہوئے کچھ چیزوں کو مفاخرہ یہاں پر جو اختتام تھا وہ آپ کی خدمت میں پڑھ دیا کہ یہ گفتگو تھی اور میں چاہتا تھا کہ جشن عقد مولا علی اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں یہ پڑھ دیا جائے. آخری 6 میں سے سن لیجئے گا. کیا پیش خدا صاحب توقیر ہیں زہرا، یہ بی بی رنیس نے کہا ہے. خاتون جنا اللہ اکبر و مالک تطہیر ہیں زہرا.
ام الحسن و مادر شبیر ہیں زہرا، سرتاب قدم نور کی تنویر ہیں زہرا۔ شوہر کو جو پوچھو تو شہنشاہ عرب ہے۔ موضوع پر ہوں میں، اور آپ اگر ساتھ دیں گے تو بات تمام ہو جائے گی انشاءاللہ سے، صحیح نا؟ میں چاہتا ہوں کہ اس کے اختتام پر ایک پرزور نعرہ حیدری آپ ایسا لگا لیجئے گا کہ جو عرشی فرشی جشن ہے نا، یہ بغل گیر ہو جائیں پھر سے نا۔ کیا پیش خدا صاحب توقیر ہیں زہرا، خاتون جنا مالک تطہیر ہیں زہرا، ام الحسن و مادر شبیر ہیں زہرا، سرتاب قدم نور کی تنویر ہیں زہرا۔ شوہر کو جو پوچھو تو شہنشاہ عرب ہے، بیٹی ہے نبی کی یہ حسب ہے یہ نسب ہے۔ حسب و نسب ملک۔ یا علی یا علی حیدر کرار۔ اور یقیناً آپ نے ان فضائل کو سن کر معرفت کے نور کو محسوس کیا ہوگا اپنے قلب میں، چونکہ فضائل تھے امیر المومنین، اور مکالمہ ہی تھا دو نوروں کے درمیان، تو اب اس سے بڑھ کر اور کیا مکالمہ ہو سکتا تھا۔ درس اور سبق کو الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں رہتی کہ خود بخود جب ہمارا دل جڑ جاتا ہے نا، تو خود بخود وہ کیفیت آ جاتی ہے زندگی میں کہ جب ازدواج ہو اور حضور مکرم اگلے دن تشریف لائیں اور بیوی نے وہی ظاہری طور پر پرانا لباس پہنا ہے، وہ ازدواج والا لباس نہیں پہنا ہوا، اور سوال کریں اپنی بیٹی سے کہ وہ نیا لباس کہاں گیا ہے فاطمہ؟ کہ بابا وہ فقیر آیا تھا۔ کون سی ایسی خاتون ہو کہ وہ فقیر آیا تھا عطا کر دیا؟ تو میں نے کہا ایک ہی نور ہے، تو حضور سوال کریں تاکہ روایت پہنچ جائے، کیا بیٹی یہ اور لباس بھی تو تھا، وہ نیا لباس جو عروسی کا لباس وہ کیوں دیتی ہے؟ تو یہاں دو جواب ہیں۔ فرمایا کہ بابا تاکہ آپ سے مل جاؤں، کیونکہ آپ بھی تو یہی کرتے ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ جو میری ماں خدیجہ الکبریٰ تھی نا ویسے کر لوں، اس لیے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے کمال کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک وہ نہ دے دو جو تمہیں پسند ہے۔ جی یہ چوتھے پارے کی پہلی آیت پڑھی۔ آپ اپنے گھر کا اضافی دے دیں، وہ بھی انفاق تو ہے، لیکن کچھ وہ دے دیں کہ جو آپ کو پسند ہے۔ یہ نیکی کا سب سے اعلیٰ ترین کمال ہے جو آپ کو ملے گا، یا خدیجہ الکبریٰ میں یا ان کی بیٹی فاطمہ الزہرا میں، اور پھر ان کی بیٹی بی بی زینب کبریٰ سلام علیہ، یہ اسی نور کا تسلسل ہے، اسی میں ملے گا آپ کو۔ تو یہ مختصر سا پیغام ہو گیا، اور اس وقت کی جو ضرورت ہے اس میں سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ خانوادے اور فیملی کو محفوظ رکھیں، اس لیے کہ یہ محفوظ رہ گیا تو نسلیں محفوظ رہ جائیں گی۔ میں نے بار بار اس بارے میں عرض کیا ہے کہ کہیں کمپرومائز کرنا پڑ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن آپ اگر اپنی نسلوں کو ولایت علی اور برات از اعداء علی کے راستے پہ رکھنا چاہتے ہیں تو فیملی کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ جب یہ خدا نخواستہ بریک ہو جائے تو شیطان کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے بہکانا دونوں طرف سے۔ تو اس جشن کا صدقہ تھوڑا سا درگزر کرنا سیکھیں۔ مستورات سے بھی گزارش کر رہا ہوں اور آپ سے بھی گزارش کر رہا ہوں، انشاءاللہ میں نے اس جملے کو اور حوالوں سے تو پڑھا ہے، یہاں پر اس کو جوڑ کے میں مکمل کر دوں گا کہ ہمیشہ اسلام میں کچھ کہنے سے عبادت نہیں ہوتی، وہ بھی ہوتی ہے، نماز میں آپ کچھ پڑھتے ہیں، حج میں کچھ پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، کبھی خاموش رہنے سے بھی عبادت ہوتی ہے، کبھی خاموش رہنے سے بھی عبادت ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کہیں پر آپ کا اس خاطر خاموش رہ جانا کہ اللہ راضی ہو جائے، مولا راضی ہو جائے، اس جشن کے صدقے میں بھی فاطمہ الزہرا کی خاطر وہ راضی ہوں اور ان کے بچے راضی ہو جائیں۔ کبھی آپ کا یہ خاموش رہ جانا آپ کی زندگی کے سارے اعمال شب قدر سے افضل ہو جائے، آپ کے سارے بکا یا اللہ کہنے سے یہ افضل ہو جائے کہ آپ اس خاطر وہاں پر اس لیے خاموش رہ گئے کہ میرے بچوں کی تربیت ہو جائے۔ صحیح، جشن تمام ہو گیا، بس آخر تک مل کے صلوات بھیجیے گا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جیتے رہیں، شاد و آباد رہیں۔